الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مفتاح العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 28 پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 28 من الامثال والحکم۔ اس سبق میں امثال اور حکم وغیرہ بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، السعی منی والاتمام من اللہ۔ السعی یعنی کوشش، کوشش میری طرف سے ہے، کوشش میری جانب سے ہے، والاتمام من اللہ اور پورا کرنا اللہ کی جانب سے ہے، یعنی کوشش میری طرف سے ہے اور پورا کرنا اللہ کی طرف سے ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہے گا، چاہے بندہ لاکھ کوشش کر لے، وہ کام پورا نہیں ہو سکتا۔ وہی کہا جا رہا ہے السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے ہے اور پورا کرنا اللہ کی طرف سے ہے، یعنی میرا کام ہے کوشش کرنا، اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو پورا کرے گا ورنہ نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کام تو میں نہیں کر پاؤں گا تو میں کیوں شروع کروں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، پورا کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے ہے اور پورا کرنا اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی جانب سے ہے۔ نمبر 2، لکل داء دواء۔ دا کا معنی ہے بیماری، لکل داء دواء، ہر بیماری کے لیے دوا ہے، یعنی ہر بیماری کی دوا ہے۔ لکل داء دواء، ہر بیماری کی دوا ہے۔ نمبر 3، عالم بلا عمل کشجر بلا ثمر۔ بے عمل عالم بے پھل درخت کی طرح ہے، یعنی وہ عالم جو علم تو حاصل کر لیا لیکن اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے، وہ اس درخت کی طرح ہے جس میں پھل نہیں ہے، بے پھل درخت کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ عالم بلا عمل کشجر بلا ثمر، بے عمل عالم اس درخت کی طرح ہے جس میں پھل نہیں ہے، ٹھیک ہے، بے پھلدار درخت کی طرح ہے۔ نمبر 4، العلم فی المرء کالتاج للملک، یعنی انسان کے اندر علم، انسان میں علم ویسے ہی ہے جیسا کہ بادشاہ کے لیے تاج، بادشاہ کے لیے تاج جیسا ہے ویسے ہی انسان کے اندر علم ہے۔ نمبر 4، العلم فی المرء کالتاج للملک، انسان میں علم بادشاہ کے تاج کی طرح ہے، انسان میں علم بادشاہ کے تاج کی طرح ہے۔ نمبر 5، العلم فی الصدور لا فی السطور، علم سینوں میں ہے سطروں میں نہیں، علم سینوں میں ہے سطروں میں نہیں، یعنی علم جو حقیقتاً علم وہی ہے جو انسان یاد کر لے، جو انسان کے سینے میں نقش ہو، جو کتابوں میں ہو۔ اپنے پاس کتاب میں کوئی کسی کے پاس سمجھ لو بہت بڑی لائبریری ہے، بہت ساری کتابیں ہیں، تو کیا وہ بہت بڑا عالم ہو گیا؟ یا کسی کے پاس بہت ساری باتیں، بہت ساری علم کی باتیں کاپی میں محفوظ ہیں، کیا وہ بہت بڑا عالم ہو گیا؟ عالم حقیقتاً وہی ہوگا، زیادہ علم والا وہی ہوگا جس کے سینے میں زیادہ علم ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ العلم فی الصدور لا فی السطور، علم سینوں میں ہے سطروں میں نہیں۔ نمبر 6، المجد تحت علم العلم، مجد یعنی بزرگی علم کے جھنڈے کے نیچے ہے، بزرگی علم کے جھنڈے کے نیچے ہے۔ اگر کوئی شخص بزرگی حاصل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ علم کے جھنڈے کے نیچے آ جائے، یعنی علم حاصل کرے۔ اگر کوئی شخص علم حاصل کیے بغیر بزرگی حاصل کرنا چاہے، بزرگ ہونا چاہیے، تو یہ بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب علم نہیں سیکھے گا تو صحیح طرح عبادت بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، چاہے دنیاوی اعتبار سے دیکھیں یا دینی اعتبار سے دیکھیں۔ دنیا میں بھی آگے بڑھنے کے لیے علم ضروری ہے، دین میں بھی آگے بڑھنے کے لیے علم ضروری ہے، لازم ہے۔ المجد تحت علم العلم، بزرگی علم کے علم کے نیچے ہے، علم کے جھنڈے کے نیچے ہے، بزرگی علم کے جھنڈے کے نیچے ہے۔ نمبر 7، من صبر ظفر، جس نے صبر کی کامیاب ہوا، من صبر ظفر، جس نے صبر کی کامیاب ہوا۔ نمبر 8، من سکت سلیما،
جو خاموش رہا سلامت رہا، جو خاموش رہا محفوظ رہا۔ من سکت سلیما، جو خاموش رہا سلامت رہا، جو خاموش رہا محفوظ رہا۔ نمبر 9، من کتم سرہ بلغ مرادہ، جس نے اپنی راز کو چھپایا، جس نے اپنے راز کی محافظت کی، حفاظت کی۔ من کتم، کتم کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ من کتم سرہ، جس نے اپنی راز کو چھپایا، جس نے اپنے راز کی حفاظت کی، بلغ مرادہ، وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ من کتم سرہ بلغ مرادہ، جس نے اپنے راز کو چھپایا، جس نے اپنے راز کی حفاظت کی، وہ اپنے مراد کو پہنچ گیا۔ نمبر 10، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین میں ہیں، یعنی بادشاہوں کے دین پر لوگ ہوتے ہیں۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ملک کے بادشاہ کا جو دین ہوتا ہے، عام طور پر زیادہ تر لوگ اسی دین کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے دین پر ہیں۔ نمبر 11، النساء حبائل الشیطان، یعنی عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، عورتیں شیطان کے پھندے ہیں۔ حبل کی جمع ہے حبائل، یعنی رسیاں، پھندے۔ النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کے پھندے ہیں۔ عام طور پر عورتوں کی وجہ سے لوگ بہت عابد ہوتے ہیں، بڑے بڑے عابد عورتوں کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کے حسن میں فدا ہو کر کے، خواہشات کے چکر میں آ کر کے بہت سارے بڑے بڑے لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ وہی کہا جا رہا ہے النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کے پھندے ہیں، عورتیں شیطان کے پھندے ہیں۔ نمبر 12، بعض الاقارب کالعقارب، یعنی بعض رشتہ دار، اقارب کا معنی ہے قریبی رشتہ دار، کالعقارب، بچھوؤں کی طرح ہیں۔ بعض رشتہ دار بچھوؤں کی طرح ہیں۔ کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو بچھوؤں کی طرح ہیں، جس طرح بچھو ڈنگ مارتا ہے تو اسے نقصان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح بعض رشتہ دار بھی ہوتے ہیں کہ ان سے نقصان تو پہنچتا ہے لیکن فائدہ نہیں۔ بعض الاقارب کالعقارب، بعض رشتہ دار بچھو کی طرح ہوتے ہیں، بعض رشتہ دار بچھوؤں کی طرح ہوتے ہیں۔ نمبر 13، الصدق داب الخیار والکذب داب الشرار، سچائی نیکوں کا طریقہ ہے، سچائی نیکوں کی عادت ہے، اور سچائی سچ، الصدق سچ نیکوں کی عادت ہے، اور جھوٹ یہ بروں کی عادت ہے۔ سچ بولنا یہ نیکوں کا طریقہ ہے، نیکوں کی عادت ہے، اور جھوٹ بولنا یہ بروں کا طریقہ ہے۔ الصدق داب الخیار والکذب داب الشرار، سچ نیکوں کا طریقہ ہے، نیکوں کی عادت ہے، اور جھوٹ بروں کی عادت ہے۔ نمبر 14، العلماء امناء اللہ علی خلقہ، یعنی علماء اللہ کے مخلوق پر اللہ کے امین ہیں۔ العلماء امناء اللہ، علماء اللہ کے امین ہیں، علی خلقہ، اللہ کے مخلوق پر، علماء اللہ کے مخلوق پر اللہ کے امین ہیں۔ نمبر 15، الوقایۃ خیر من العلاج، یعنی پرہیز علاج سے بہتر ہے، پرہیز کرنا علاج سے بہتر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کے کھانے سے یا پھر جس چیز کے استعمال کرنے سے بیماری بڑھ جاتی ہے، آپ اس چیز کو استعمال بھی کریں اور علاج بھی کریں تو یہ فائدہ مند نہیں ہے، زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ تو زیادہ فائدہ تب ہوگا جب کہ آپ اس چیز سے بچ جائیں، اس چیز سے پرہیز کریں جو نقصان دہ ہے۔ الوقایۃ خیر من العلاج، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ نمبر 16، کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے۔ کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے، مزیدار ہوتی ہے۔ نمبر 17، الحمیۃ رأس کلی دوا، یعنی پرہیز ہر دوا کی بنیاد ہے، پرہیز ہر دوا کی جڑ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ دوا استعمال کرتے رہیں، پرہیز نہ کریں تو پھر زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ پرہیز ہر دوا کی جڑ ہے۔ پرہیز اگر کریں تو پھر اس کے بعد دوا استعمال کریں تو آسانی کے ساتھ بیماری دور ہو سکتی ہے۔ الحمیۃ رأس کلی دوا، پرہیز ہر دوا کی جڑ ہے، ہر دوا کی بنیاد ہے، ہر دوا کی اصل ہے۔ نمبر 18،
الحکمت ضالۃ المؤمن، یعنی حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے۔ حکمت یعنی دانائی کی بات کرنا، حکمت سے کام لینا۔ تو حکمت ہوتا ہے نا کہ کہاں پہ کس طرح عمل کرنا چاہیے، کہاں پہ کس طرح پیش آنا چاہیے، دانائی کی بات کرنا۔ حکمت مومن کی گم کی ہوئی چیز ہے، گم شدہ چیز ہے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے۔ نمبر 19، عدو عاقل خیر من صدیق جاہل، یعنی عقل مند دشمن جاہل دوست سے بہتر ہے۔ عقل مند دشمن، اگر کوئی دشمن آپ کا ہے اور وہ عقل مند ہے تو وہ جاہل دوست سے بہتر ہے، کیونکہ عقل مند دشمن جو کرنا چاہے گا آپ اس سے، آپ کو معلوم ہو جائے گا تو آپ اس سے بچیں گے، یعنی آپ کسی طرح بھی ہو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن جاہل دوست آپ کو فائدہ پہنچانا بھی چاہے نا تو نقصان پہنچائے گا۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جاہل لوگ ہی بیوقوف ہوتے ہیں، یعنی بیوقوف دوست جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو فائدہ پہنچانا بھی چاہے گا تو نقصان پہنچائے گا، فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ٹھیک ہے۔ وہی کہا جا رہا ہے کہ عدو عاقل خیر من صدیق جاہل، عاقل دشمن جاہل دوست سے بہتر ہے، عاقل دشمن جاہل دوست سے بہتر ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طور سے عربی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عربی فہم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔